فاشارت الی، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کے لوگ اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود سے بول پڑے، اپنی قوم کو جواب دیا. ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفینس میں کھڑا کر دیا. غور سے پڑھو سورہ مریم کو، یہ وہی آیتیں تھیں جو حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر نے پڑھی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس میں ذرا پڑھو کہ کس طریقے سے حضرت مریم کی کردار کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اذ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. یاد کرو جب میں نے اپنے فرشتے کو مریم کے پاس بھیجا اور فرشتہ انسان کی شکل میں مریم کے پاس آیا. قالت، حضرت مریم نے کہا تو دور ہو جا مجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے قریب نہ آنا، تو دور ہو جا. تو کون ہے میں نہیں جانتی، میرے قریب نہ آنا. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. فرشتہ بولا اے مریم تم ڈرو نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں. تمہارے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، عیسیٰ پیدا ہونے والے، اللہ کا نبی پیدا ہونے والا ہے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. حضرت مریم نے کہا مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے اور آج تک مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے اور میں کوئی بدچلن عورت بھی نہیں ہوں، مجھے بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا، تم کیسی بات کر رہے ہو. قال کذالک قال ربک هو علی حی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. فرشتے نے کہا اے مریم یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا آدیش ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے تجھے بیٹا ہونے والا ہے تو ہو جائے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے سب آسان ہے. تجھے بیٹا پیدا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. حضرت مریم اللہ تعالیٰ کے حکم سے پریگننٹ ہو گئیں، گربھوتی ہو گئیں. ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پلنے لگے. جب ان کو احساس ہوا کہ میں پیٹ سے ہو گئی تو وہ بیت المقدس سے کچھ دوری پر جا کر کے رہنے لگیں، کچھ دوری پر جا کر کے وہ گزر بسر کرنے لگیں. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، لیبر پین کا ٹائم، جو درد زے جس کو بولتے ہیں، بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا. حضرت مریم ایک کھجور کے پیڑ کے پاس جا کر کے سہارا لیتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کل یہ بچہ پیدا ہوگا، لوگ میرے کیریکٹر پر سوال اٹھائیں گے، لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے. ایک عزت دار عورت کو اپنے کردار اور اپنی آبرو سے بڑھ کر کے کسی چیز کی چنتا نہیں ہوتی. مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش مجھے کوئی جاننے والا نہ ہوتا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، مجھے کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم گھبراؤ نہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے. اے مریم تمہیں پیاس لگے گی، ذرا اپنے نیچے دیکھو، اللہ نے نہر جاری کر دی ہے، نہر جاری کر دی ہے، تم کو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اے مریم اس پیڑ کو ذرا پکڑ کر کے ہلاؤ تو پکی ہوئی کھجوریں تم پر گریں گی. کھجور کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو.
اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھجور کے پکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ مئی اور جون کا مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش مئی اور جون کے مہینے میں ہوئی ہے، دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ فرشتے نے کہا اے مریم اگر کوئی انسان تم کو نظر آ جائے تو کہنا کہ میں اللہ کے لیے میں نے نظر مانی ہے، اشارے سے کہنا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے بات چیت مت کرنا۔ عیسیٰ پیدا ہو گئے، حضرت مریم نے اپنے بچے کو گود میں لیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ حضرت مریم اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں۔ قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ کہاں سے آ گیا۔ کہا اے مریم تو کنواری تھی، تیری تو شادی بھی نہ ہوئی تھی، یہ بچہ تو کہاں سے لے کے آ گئی؟ اے مریم تو نے بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا۔ اے مریم تو ہارون کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی نیک عورت ہے، تیری ماں بھی بد چلن نہیں ہے۔ اے مریم تو بد چلن کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا یہ تین رشتے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ لڑکیاں اگر بگڑتی ہیں تو ان تین رشتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ جس گھر کے لڑکے بگڑ جائیں، جس گھر کی مائیں بگڑ جائیں اور جس گھر کا باپ بگڑ جائے، اس گھر کی لڑکیوں کو بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اگر لڑکی کا بھائی صحیح ہے، اگر لڑکی کا باپ صحیح ہے اور اگر لڑکی کی ماں صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہیں۔ لیکن بھائی گڑبڑ ہے، ماں گڑبڑ ہے اور باپ گڑبڑ ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے مریم تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تیرا باپ بھی نیک انسان ہے، تیری ماں بھی شریف عورت ہے، تو نے یہ غلط کام کیسے کر دیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے مریم اس دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بات کریں، یہ کیا بولے گا، تو کیوں نہیں بتاتی ہے کس کا بچہ ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ حضرت عیسیٰ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، ماں کی گود سے بول پڑے، اپنی قوم کو جواب دیا۔ ماں کے کردار پر لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے ڈیفنس میں کھڑا کر دیا۔ جو عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اپنی آبرو کی حفاظت کرے گی، اللہ اس کے دامن پہ کبھی داغ لگنے نہیں دے گا۔ اللہ جب ضرورت پڑے گی اس کی بے گناہی کو بیان کر دے گا۔ مریم کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی گود میں حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی، اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کیا بولا؟ پہلا جملہ کیا بولا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا I am son of God، انہوں نے کہا I am slave of اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ مسیح کا فوٹو لگا ہے، ان کے چرچ کے باہر عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال لکھے ہوتے ہیں، مگر عیسائی قوم دنیا کی وہ قوم ہے میرے بھائی جس نبی سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس نبی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا ہے، جو سب سے پہلا شبد ان کے منہ سے نکلا ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کہتے ہیں بندہ نہیں تھے، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کا بیٹا مانتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عیسائی پادری کا میں نے بیان سنا،
اس نے کہا ہم کسی نبی کا میلاد نہیں مناتے ہیں، مسلمان اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہم عیسیٰ کو ایز اے پروفٹ نہیں مانتے ہیں، ہم کرسمس پر اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، اللہ کے بیٹے کا جنم دن مناتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح ایز اے پروفٹ ایک نبی کی حیثیت سے ہم ان کا میلاد نہیں مناتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت رہے گی، اور اللہ نے مجھ کو نماز کا حکم دیا ہے، مجھ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے، قرآن کے 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج عیسائی مذہب کے ماننے والے جب کرسمس کا تہوار مناتے ہیں وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا، اللہ کے بیٹے کی ہم پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان اور کالج میں پڑھنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں وہ اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں کو فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پر میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، میری کرسمس لکھ کے بھیجتی ہیں، کرسمس کی مبارکباد دیتی ہیں۔ ارے مسلمان تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، تو کتنا بے غیرت ہو چکا ہے، جس تہوار پر تیرے اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے کوئی گالی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیا جا رہا ہے یہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، جب آدم کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کا صبر دیکھو، اللہ کا برداشت دیکھو، اللہ کو گالی دی جاتی ہے پھر بھی اللہ ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی دیتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے رب کو گالی دی جائے، تمہارے رب کو برا بھلا کہا جائے، اور تم کرسمس کے تہوار پر مبارکباد دے رہے ہو۔ ابھی کلکتہ میں میں تھا، پرسوں کلکتہ میں جب میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سے نکلا، میں باہر دیکھا بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پنڈال لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کے علاقے کے مسلمان لیڈروں کے بڑے بڑے فوٹو بینر پہ لگے ہیں، اور کرسمس کی مبارکباد دی جا رہی ہے، اور کرسمس کے بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، اور مسلمان ان پروگراموں کو ارینج کر رہا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں، کلکتہ میں میری تقریر تھی، میں نے کہہ دیا ہمیں نہیں کرنی ایسی پالیٹکس، ہمیں نہیں چاہیے ایسے نیتا، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو پالیٹکس کے لیے اسلام کا سودا کر دیں، ایمان کا سودا کر دیں، توحید سے کمپرومائز کر لیں۔ ہمیں نہیں آنا ایسی پالیٹکس میں، اگر پالیٹکس میں آنا ہے تو آؤ، مگر اپنے ایمان اور اپنی توحید کو بچا کے رکھو میرے بھائی۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، اس کی قیمت پر دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے، اس کو قربان کر کے دنیا کی کوئی دولت ہم نہیں لے سکتے۔ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے جب کسی کو کہا جاتا اللہ کا بیٹا ہے۔ جانتے ہو اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ کا بیٹا قرار دینے والو تم بہت گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ بڑی خراب بات ہے، بہت بری بات ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ہے۔ میری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں، بچوں کا عقیدہ بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو نظر لگ گئی آپ ٹیکا لگاتی ہے، ٹیکا کیوں لگاتی ہیں آپ؟ پوچھئے، آپ جامعۃ الامام بخاری آپ کے قریب میں ہے، پوچھئے وہاں کے شیخ الحدیث آئے ہیں، وہاں کے علماء اور وہاں کے ٹیچرز آئے ہیں، ان سے پوچھئے آپ کہ یہ بچوں کو نظر کا جو ٹیکا لگایا جاتا کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے آپ سے کہا دھاگا پہنا تو دھاگا پہنا دیا آپ نے، تعویذ پہنا دیا آپ نے، یہ بھی شرک ہے میری ماؤں بہن، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر اپنے بچوں کو آپ تعویذ پہنا رہے ہیں، پڑھتے رہو
رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے رہو, سینے پر ہاتھ باندھتے رہو اور آمین زور سے بولتے رہو, مگر تم اہل حدیث نہیں ہو سکتے, تم سلفی نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے, تمہاری توحید. اپنی توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی, اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کرو.